حضرت ابو بکر صدیق کے عشق کا منظر اس دن سے شروع ہوتا ہے جب انہوں نے پہلی مرتبہ رسالت کا دعویٰ سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ لوگوں نے مذاق بنایا، قریش نے شور مچایا، لیکن صدیق نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ یہاں سے عشق کی پہلی اینٹ رکھی گئی ہے میرے بھائیوں، وہ بھی صدیق اکبر کے عشق کی اینٹ۔ صدیق کا عشق یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار ان کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے، کوئی بات فرماتے، کوئی فیصلہ کرتے، صدیق کا جواب ہوتا تھا، جی میرے حضور، جی میرے حضور۔ یہ صرف محبت نہیں تھی، یہ وہ عشق تھا جو دل، دماغ، روح، زندگی کے ہر حصے میں شامل ہو چکا تھا۔ قریش نے آ کر کہا، ابو بکر تمہارے دوست کہتے ہیں کہ وہ ایک رات میں بیت المقدس گئے، آسمانوں پر گئے اور واپس بھی آ گئے۔ صدیق نے جواب دیا، اگر محمد نے کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ بھائیو، یہ عشق ہے، یہ تصدیق ہے، یہ وہ مقام ہے جس سے عشق کی پہچان بنتی ہے۔ عشق کا اظہار زبان سے نہیں ہوتا، قربانی سے ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ صدیق کا عشق یہ تھا کہ وہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا گھر، ہر چیز رسول اللہ کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے، دشمن باہر تھے، صدیق نے کہا، یا رسول اللہ اگر وہ نیچے دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ لیکن اس جملے کو غور سے سمجھیں، یہ خوف اپنی جان کا نہیں تھا، یہ خوف تھا یا رسول اللہ کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہی ہے عشق میرے بھائیوں۔ دنیا کی ساری محبتیں اپنی حفاظت چاہتی ہیں، لیکن صدیق کا عشق نبی کی حفاظت چاہتا ہے۔ عشق صرف الفاظ نہیں، عشق عمل چاہتا ہے میرے بھائیوں۔ حضرت ابو بکر نبی کے ساتھ یوں رہتے تھے جیسے سایہ جسم کے ساتھ رہتا ہے، ہجرت میں، سفر میں، میدان دعوت میں، میدان جنگ میں، میدان عبادت میں۔ صدیق ہمیشہ ایک بات سوچتے تھے، رسول اللہ کو راحت کیسے ملے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے صدیق اکبر کا عشق، ان کی رسول اللہ سے محبت۔ تو جب دونوں غار کی طرف جا رہے تھے، حضرت ابو بکر آگے چلتے، پھر پیچھے، پھر دائیں، پھر بائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں کیوں چلتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ کبھی آگے ہوتا ہوں کہ کوئی دشمن سامنے نہ آ جائے، کبھی پیچھے ہوتا ہوں کہ کوئی پیچھے سے نہ آ جائے، کبھی دائیں ہوتا ہوں کہ دائیں طرف سے کوئی خطرہ نہ ہو، کبھی بائیں ہوتا ہوں کہ بائیں طرف سے کوئی دشمن نہ آئے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ابو بکر کیا تم یہی چاہتے ہو کہ میں محفوظ رہوں؟ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ عشق کا اعلیٰ ترین درجہ ہے میرے بھائیوں۔ حضرت ابو بکر نے اپنی زندگی اللہ اور رسول کے لیے وقف کر دی تھی۔ دن رات، تجارت، گھر، مال، ہر چیز کا مرکز ایک تھا، محمد۔ اس لیے جب غزوہ تبوک میں صدقہ دینے کا اعلان ہوا، حضرت عمر نے آدھا مال دیا، لیکن صدیق گھر گئے اور سارا مال لے آئے۔ نبی نے پوچھا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ صدیق نے کہا، اللہ اور اس کا رسول۔ بھائیو، یہ عشق ہے میرے بھائیو، یہ وہ محبت ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اپنی پوری دنیا اللہ اور رسول کے قدموں میں رکھ دینا، یہ وہ بات ہے جو سوائے اہل عشق کے کوئی نہیں کر سکتا۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچتی، صدیق بے چین ہو جاتے تھے۔ تو ایک دن نبی خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اور کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، گندی چیزیں لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دی۔ کوئی آواز نہ نکلی، کوئی اعلان احتجاج نہ ہوا، لیکن ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، دو آنکھوں میں آنسو، دل میں درد، زبان پر جملہ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ یہ کون تھے کہنے والے؟ یہ صدیق تھے۔ اس دن قریش نے انہیں اتنا مارا کہ پورا چہرہ سوج گیا، آنکھیں بند ہو گئیں، سانس رک گئی۔ لوگ کہتے تھے ابو بکر مر گئے، لیکن جب ہوش آیا سب سے پہلا جملہ، بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں، رسول اللہ کیسے ہیں۔ یہ عشق ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں، صرف حضور کی فکر ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھی صدیق کی محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا صدیق نے وہی کیا، جو چھوڑا وہ چھوڑ دیا، جو پسند فرمایا آپ نے وہی چیز ابو بکر نے پسند کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ان کا طریقہ بن گیا، نبی کی عبادت، نبی کی سنت، نبی کا اخلاق سب ان کی زندگی بن گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ اعتماد کے لائق ابو بکر ہیں۔ کیوں
کیونکہ عاشق کبھی محبوب کے خلاف نہیں جاتا میرے بھائیوں۔ یہ تھی صدیق اکبر کی محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ تو میرے بھائیوں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔